السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ ہم حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں کی وجہ سے اسرائیل کے شمالی حصے سے نکالے گئے اسرائیلیوں کو محفوظ شکل میں ان کے گھروں میں واپس لائیں گے۔ نتنیاہو نے لبنان میں سائبر دھماکوں کے بعد سوشل میڈیا ایکس سے جاری کردہ ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم اسرائیل کے شمالی حصے کے رہائشیوں کو محفوظ شکل میں ان کے گھروں کو واپس لائیں گے۔ اس وقت ہمارا ہدف بالکل یہی ہے۔ پیغام میں نتنیاہو نے لبنان میں پیجر اڑا کر کیے گئے سائبر حملوں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ واضح ہے کہ لبنان میں 15 سپٹمبر کو حزب اللہ اراکین کے زیر استعمال پیجروں کو بیک وقت اڑا دیا گیا تھا۔ دھماکوں میں 2 بچوں سمیت 12 افراد ہلاک اور تقریباً 3000 زخمی ہو گئے۔ کل سائبر حملے کی دوسری لہر میں بھی 20 افراد ہلاک اور 450 سے زائد زخمی ہوئے۔ لبنانی حکام نے اسرائیلی حکام کو حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، تاہم اسرائیل نے موضوع سے متعلق تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ لبنان کے حزب اللہ اراکین کے پیجر اڑانے سے نہ تو ہمارا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ہم اس بارے میں کسی رائے کا اظہار کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مشیر برائے قومی سلامتی و اطلاعات جان کربی نے معمول کی پریس کانفرنس میں لبنان کے دھماکوں کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ جان کربی نے کہا کہ امریکہ انتظامیہ کل اور پرسوں لبنان میں پیجر دھماکوں کے بارے میں خاموشی کے موقف پر قائم ہے۔ واحد چیز جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ ان واقعات سے ہمارا کسی بھی طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس سوال کے جواب میں کہ آپ ان واقعات میں اسرائیل کے ملوث ہونے کی تصدیق کر سکتے ہیں، جان کربی نے کہا کہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع یوآف گالنٹ کے واقعے سے متعلق اور یہ جنگ کا نیا دور ہے کہ الفاظ پر مبنی بیان کی یاد دہانی کروائے جانے پر بھی جان کربی نے کسی قسم کے اظہار خیال سے اجتناب کیا ہے۔ اس نوعیت کے حملوں کے علاقائی تناؤ میں مزید اضافہ کرنے سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عام معنوں میں ہم علاقائی تناؤ کے خواہش مند نہیں ہیں، لیکن میں خاص طور پر اس واقعے کے بارے میں کوئی حتمی اور دو ٹوک بیان نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کی سرحد پر دوسرا محاذ کھولنے کے سدباب کے لیے ہم ابھی بھی بھاری ڈپلومیسی چلا رہے ہیں۔ اس بحران میں جس مقام پر اس وقت ہم کھڑے ہیں وہاں اضافی فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے کہا ہے کہ لبنان کی صورتحال بہت تیزی سے بگڑ سکتی ہے، جسے روکنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جانی چاہیے۔ اینٹونیو گٹرس نے نیو یارک میں صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ لبنان میں پیجرز کے دھماکے کی سنگینی پر زور دیتے ہوئے گٹرس نے کہا کہ جس طرح سے واقعہ پیش آیا وہ خاص طور پر تشویشناک ہے۔ اینٹونیو گٹرس نے کہا کہ یہ خطرہ ہے کہ لبنان میں صورتحال بہت تیزی سے بگڑ جائے گی، اس کی روک تھام کے لیے تمام کوششیں کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ عوام کے زیر استعمال اشیاء کو ہتھیار نہ بنایا جائے اور یہ تمام حکومتوں کے لیے ایک اصول ہونا چاہیے۔ سیکریٹری جنرل کے اس بیان کے چند گھنٹے بعد ہی لبنان میں ریڈیو کے دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ ایک تحریری بیان جاری کرتے ہوئے اینٹونیو گٹرس نے کہا کہ میں تمام فریقین سے کہتا ہوں کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ کشیدگی کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔ لبنان میں پیجرز دھماکوں کے بعد کل ہزاروں واکی ٹاکی ڈیوائسز بھی اچانک دھماکوں سے پھٹ پڑے، جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ ان دھماکوں کے دوسرے مرحلے میں گزشتہ روز اچانک لبنان کے مختلف علاقوں میں واکی ٹاکی یا ریڈیو ڈیوائسز میں دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں اب تک جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 20 ہو گئی، جبکہ 450 سے زائد زخمی ہوئے۔ واکی ٹاکی دھماکے کے بازاروں، گھروں اور گزشتہ روز جاں بحق ہونے والے افراد کے جنازوں کے دوران بھی ہوئے، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں زخمیوں کے اسپتال لائے جانے کے بعد اسپتال شہریوں سے بھر گئے۔ گزشتہ 2 دنوں میں ہوئے دھماکوں پر اسرائیلی حکام نے اب تک کوئی آفیشیل بیان جاری نہیں کیا، مگر سیکورٹی ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ ان دھماکوں کے پیچھے اسرائیلی ایجنسی موساد کا ہاتھ ہے۔ پیجرز اور واکی ٹاکی دھماکوں کے بعد حزب اللہ کے ممبران اپنے زیر استعمال ان تمام ڈیوائسز کی بیٹریاں نکال کر انہیں دور رکھ رہے ہیں، جنہیں غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد درآمد کیا گیا۔ ایران کے سابق صدر اکبر ہاشمی رفسنجانی کی 61 سالہ بیٹی اور سابق رکن اسمبلی فائزہ ہاشمی رفسنجانی کو اپیل کورٹ کے فیصلے کے بعد جیل سے رہا کیا گیا۔ فائزہ ہاشمی رفسنجانی کو 2022 میں پولیس حراست میں نوجوان لڑکی مسیح آمینی کی ہلاکت کے خلاف ہوئے احتجاجی مظاہروں کی حمایت پر گرفتار کیا گیا تھا۔ سابق ایرانی صدر اکبر ہاشمی رفسنجانی کی بیٹی کو ملک میں فسادات کو ہوا دینے کے الزام میں تہران کی ایون جیل میں رکھا گیا تھا، تاہم کوئی الزامات ثابت نہ ہو سکے تھے، جس کے بعد فائزہ ہاشمی، جو ایران میں انسانی حقوق کی علمبردار ایک متحرک کارکن بھی ہیں، ان کو آج جیل سے رہا کر دیا گیا۔ جیل سے باہر ان کے اہل خانہ اور انسانی حقوق کی تنظیم کے کارکنان کی بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا۔ واضح ہے کہ اصلاح پسند اکبر ہاشمی رفسنجانی 1999 سے 1997 تک ایران کے صدر رہے تھے اور ان کی بیٹی فائزہ ہاشمی رفسنجانی پارلیمان رکن بھی منتخب ہوئی تھی۔
यूरोपीय ममालिक में इंतखाबात में दाएं बाजू की बड़ी जमातों की कामयाबी बाएं बाजू यहाँ तक के मुतदिल हुकूमतों को अपनी माइग्रेशन पॉलिसियाँ सख्त करने पर मजबूर कर रही है। फ्रांसीसी खबरसां NCAFP के मुताबिक रवां माह के अवाइल में हुए 2 रियासती इंतखाबात में जर्मनी में दाएं बाजू की जमात कामयाब हुई, जिसके बाद बर्लिन हुकूमत ने मगरबी सरहदों पर सरहदी कंट्रोल दोबारा नाफिज कर दिया है। नीदरलैंड की हुकूमत, जिसमें डिच दाएं बाजू के रहनुमा गैरिट विल्डर्स की पार्टी शामिल हैं, उन्होंने ऐलान किया कि इसने ब्रुसेल्स से सियासी पनाह से मुतालिक यूरोपीय यूनियन के क़वानीन से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की है। वज़ीर-ए-आज़म डिक शोफ ने ऐलान किया था कि सियासी पनाह का बहरान है। दरअसल बाएं बाजू की लेबर पार्टी के नए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने इतालवी हम मनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत के लिए रोम का दौरा किया। इस दौरे का मकसद पनाह के मसले पर काबू पाने के लिए इटली की जानिब से अपनाई गई हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करना था। जून के यूरोपीय इंतखाबात में इंतहाई दाएं बाजू की जमातों ने ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। फ्रांस में सरफ़हरिस्त आकर सदर इमानुएल मैक्रोन को फौरी इंतखाबात का मुतालबा करने पर मजबूर किया। इसके नतीजे में दाएं बाजू के रहनुमा मिशेल बार्नियर, जिन्होंने पहले पनाह के ख्वाहिशमंदों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया था, इनको वज़ीर-ए-आज़म नामजद किया गया। जैकिस डेलिवर्स इंस्टीट्यूट थिंक टैंक के माइग्रेशन एडवाइज़र जेरोम वैगनर ने कहा कि हम यूरोपीय यूनियन में माइग्रेशन पॉलिसियों में दाएं जानिब तब्दीली का तसलसल देख रहे हैं। लंदन में लेबर हुकूमत ने अपनी दाएं बाजू की खुदामत पसंद पेशरो इंतजामिया के सियासी पनाह के मतलाशियों को रवांडा भेजने के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। कनाडा ने गैर मुल्की तलबा के स्टडी परमिट्स की तादाद को मज़ीद कम करने का ऐलान किया और अपने गैर मुल्की कारकुनों के क़वानीन को भी सख्त कर दिया है, जिससे बहुत से इंडियन शहरी मुतासिर होंगे। NDTV के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम रवां साल बैनुल-अक़वामी तलबा को दिए जाने वाले परमिट्स में 35% कमी ला रहे हैं और आइंदा साल इस तादाद में मज़ीद 10% कमी होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमिग्रेशन हमारी मईशत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जब बुरे किरदार निज़ाम का गलत इस्तेमाल करते हैं और तलबा का फ़ायदा उठाते हैं तो हम क्रैकडाउन करते हैं। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कनाडा ने 2023 में 5,09,390 और 2024 के पहले 7 महीनों में 1,75,920 परमिट्स की मंजूरी दी और इस नए इक़दाम से 2025 में जारी होने वाले बैनुल-अक़वामी स्टडी परमिट्स की तादाद कम होकर 4,37,000 हो जाएगी। कनाडा इंडियन तलबा की पसंदीदा मंजिल रहा है। हिंदुस्तानी हुकूमत के गुज़श्ता माह जारी किरदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 13,35,000 हिंदुस्तानी तलबा बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनमें से तकरीबन 4,27,000 कनाडा में मुक़ीम हैं। 2013 और 2022 के दरमियान तालीम के हुसूल के लिए कनाडा जाने वाले इंडियन तलबा की तादाद में 260% का ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। रवां साल के अवाइल में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में तकरीबन 40% गैर मुल्की तलबा का ताल्लुक इंडिया से है। कैनेडियन हुकूमत के गैर मुल्की तलबा के परमिट्स में कमी के इक़दाम से अब इंडियन तलबा दूसरे ऑप्शंस जैसे कि अमेरिका, बरतानिया या ऑस्ट्रेलिया का इंतखाब करेंगे। मुत्तहदा अरब इमारत में दुबई मवासलात और रोड अथॉरिटी का कहना है कि पहले फ़िज़ाई टैक्सी स्टेशन की तामीर के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। फ़िज़ाई टैक्सी स्टेशन का बाकायदा इफ्तिताह साल 2026 की पहली छमाही में किया जाएगा। इमारत अल-यौम के मुताबिक फ़िज़ाई टैक्सी सर्विस से मुतालिक कंपनी जोबी का कहना है कि फ़िज़ाई टैक्सी सर्विस से नए दौर का आगाज़ होगा, जो तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के हवाले से भी बेहतर होगी। दुबई ट्रांसपोर्ट एंड रोड अथॉरिटी के डायरेक्टर खालिद औजी ने बताया कि फ़िज़ाई टैक्सी सर्विस के हवाले से मज़ीद स्टेशन की तामीर के मुकामात का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंसूबे के मुताबिक दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में 4 फ़िज़ाई टैक्सी स्टेशन तामीर किए जाएंगे। फ़िज़ाई टैक्सी सर्विस को बड़े होटलों, एयरपोर्ट्स और सयाहती मुकामात के रूट्स पर इस्तेमाल किया जाएगा। फ़िज़ाई टैक्सी सर्विस के मंसूबे से मुंसलिक कंपनी की तैयार करदा एयर टैक्सी 4 सीटों वाली और रफ्तार 320 किलोमीटर फ़ी घंटे तक होगी। टैक्सी के 6 पंखे होंगे, जबकि 4 बैटरियाँ इसमें फ़िट होंगी, जो 161 किलोमीटर तक की मसाफत तय करने की सलाहियत रखती है। सऊदी वली अहद व वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुक़ात क़ायम नहीं किए जा सकते। सऊदी वली अहद ने शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की नियाबत करते हुए रियाद में मजलिस शूरा के 90वें सालाना इजलास की इफ्तिताई तकरीब से खिताब किया। सरकारी खबरसां NCSPA के मुताबिक इनका कहना था कि मसला फ़लस्तीन सऊदी अरब के लिए सर-ए-फ़हरिस्त है। फ़लस्तीनी अवाम पर जारी इजरायली क़ाबिज़ क़ुव्वतों के जराइम को हर सतह पर मुस्तरद और इनकी शदीद मज़म्मत करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने इन ममालिक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को बैनुल-अक़वामी क़ानूनी हैसियत के तौर पर तस्लीम किया और दीगर ममालिक पर जोर दिया कि वो भी इसी तरह के इक़दामात उठाएँ। अपने सालाना खिताब में उन्होंने मुल्की और खारजा पॉलिसियों, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर मौक़िफ़ बयान किया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब का मकसद सिफारती हल के ज़रिए इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सलामती को बढ़ाना है। इनका कहना था कि सऊदी अरब यमन, सूडान, लीबिया और यूक्रेन के बहरानों के सियासी हल तक पहुँचने की कोशिशें करके इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सलामती और अमन को बढ़ाना चाहती है।
علاوہ ازیں روس یوکرین بحران کے سفارتی حل کی بھی بھرپور حمایت کی جاتی ہے۔ سعودی رائل فضائیہ نے یوم الوطنی کی مناسبت سے الخفجی میں ایئر شو کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی رائل فضائیہ نے ملک کے تمام شہروں میں ایئر شو کا اہتمام کیا۔ الخفجی میں ہوئے ایئر شو میں سعودی شہریوں سمیت غیر ملکیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تماشائیوں نے سعودی ایئر فورس کے طیاروں کے مختلف کرتب دیکھے اور شو کو سراہا، جبکہ متعدد لوگوں نے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ سعودی خاتون کک باکسر حتان سیف نے مکسڈ مارشل آرٹس میں ورلڈ ریکارڈ قائم کر کے گینیز بک میں نام درج کروایا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے مشرق وسطی اور افریقہ میں 41 سیکنڈ حریف کو پچھاڑنے کا اعزاز حاصل کیا۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام درج ہونے پر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ ریاض کی رہائشی 22 سالہ حتان سیف نے 2023 انٹرنیشنل فیڈریشن آف موئے تھائی ایسوسی ایشنز ورلڈ چیمپئن شپ میں طلائی تمغہ حاصل کیا، جب ایونٹ میں انہیں بریک تھرو فیمل ایتھلیٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ حتان سیف نے ورلڈ کامبیٹ گیمز اور سعودی گیمز میں بھی اپنی فیلڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ پی ایف ایل میں شمولیت اب انہیں دنیا بھر کی نظروں کے سامنے لے آئی ہے، جو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہنچنا آسان نہیں۔ پاکستان کے آئین میں مجوزہ ترامیم پر زیادہ تر سیاسی جماعتوں کو رضامند کرنا حکومت کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، تاہم آئینی پیکج میں ایک ایسی ترمیم بھی ہے جس کی بلوچستان کی بیشتر پارلیمانی اور ملک کی بڑی جماعتیں حمایت کرتی نظر آ رہی ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ درجنوں ترامیم میں ایک ترمیم آئین کی شق 106 سے متعلق بھی ہوگی، جو صوبائی اسمبلیوں کی ساخت کا تعین کرتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس آئینی شق میں ترمیم کے ذریعے بلوچستان اسمبلی کی نشستیں 65 سے بڑھا کر 81 کر دی جائیں گی۔ بلوچستان اسمبلی کی نشستوں کی تعداد میں اضافے کے سیاسی جماعتیں تو حمایتی ہی ہیں، تاہم کچھ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس میں صوبے کے عوام کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ غریب صوبے کے وسائل پر مزید بوجھ پڑے گا۔ پاکستان میں قومی و صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کی تقسیم آبادی کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ اس وقت صوبائی اسمبلیوں میں پنجاب اسمبلی کی نشستوں کی تعداد سب سے زیادہ 371 ہے، جبکہ سب سے کم 65 نشستیں بلوچستان اسمبلی کی ہے۔ گزشتہ 11 مہینوں سے اسرائیلی حملوں کی زد میں آئے ہوئے غزہ میں عوام کو اوسطاً 2 دن میں صرف ایک دفعہ کھانا مل رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی مہاجرین کے لیے امدادی ایجنسی UNRWA نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے بے گھر ہوئے مہاجرین کی تعداد 2 ملین تک پہنچ گئی ہے، لیکن ان مہاجرین کے لیے غذائی امداد کا 83% حصہ غزہ میں داخل نہیں ہو پا رہا ہے۔ غزہ کے انسان اوسطاً 2 دن میں صرف ایک وقت کا کھانا حاصل کر پا رہے ہیں۔ ناکافی خوراک کے اثرات میں کمی کے لیے UNRWA اور اس کے ساجھیداروں کی طرف سے بچوں میں ہائی انرجی والے بسکٹ تقسیم کیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ غزہ پر 7 اکتوبر سے اسرائیلی حملے جاری ہیں اور ان حملوں کے ساتھ ساتھ علاقے میں ایک انسانی بحران کا سامنا ہے۔ اسرائیل کی عائد کردہ پابندیوں کی وجہ سے غزہ میں بے شمار انسانوں کو خوراک، پینے کا صاف پانی، حفظان صحت کی اشیاء اور رہائش جیسے بنیادی ضروریات مہیا کرنا دشوار ہو گیا ہے۔